چائنا اور پاکستان کا سمجھوتا ہوا تھا اور مجھے یاد ہے کہ اس میٹنگ کے اندر مجھے نواز شریف صاحب اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور وہاں پر معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ کے ملک میں جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پاور کی کرائسز ہے، ہم آپ کو بڑی اماؤنٹ میں قرضے دیں گے اور آپ کا جو اپنا کول کا ریزرو ہے ہم اس کو بھی ڈیولپ کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے ہمیں ارادہ نہیں رکھی اور یہ راہداری چائنا کے لیے ان کی معاشی ترقی کے لیے آپ سمجھ لیں ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ وہ جو مغربی حصہ ہے چائنا کا وہ بالکل ان ڈیولپڈ ہے اور چائنا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک ٹوپی سے لے کے آپ عمرے حج پہ جائیں تو ٹوپی بھی میڈ ان چائنا ہے اور تصویر بھی میڈ ان چائنا ہے اور جانور بھی میڈ ان چائنا ہے، تو ایک سوئی سے لے کے جہاز تک جو ہے وہ چائنا بناتا ہے، اسی لیے چائنا بہت ہی کم عرصے کے اندر دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوگا جس طریقے سے یہ جو پروجیکشن کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ ہم آپ کو یہ پاور کرائسس کے لیے ہم آپ کو قرضے دیں گے، لیکن اس کے جواب میں آپ ہمیں یہ راہداری ادا کریں، اور وہ راہداری جو ہے وہ کاشغر سے لے کر اور گوادر تک جائے گی۔ دیکھیں نا، ہمارا جو علامہ اقبال نے تو کب کہا تھا، ایک قوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، تو وہ کاشغر سے لے کر اور اب گوادر تک وہ راہداری بن چکی ہے، اور اس راہداری کو بنانے کے لیے اس وقت میں آج ہی صبح سے میں وہیں پر جو فیصل آباد کا اسپیشل اکنامک زون ہے وہاں سے میری کافی بے شمار میٹنگس تھیں، تو آپ کو یہ جان کے میرا خیال ہے شاید حیرانگی ہوگی کہ اس وقت ابھی تک 12 ارب ڈالر کے منصوبے جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اس میں صرف 2 قسم کے منصوبے ہیں، یا پاور پلانٹ لگے ہیں یا ہمارا گھر کا جو ذخیرہ ہے وہ ماشاءاللہ وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے، وہاں پر 4 پاور پلانٹ اس وقت چل رہے ہیں، یا روڈ نیٹ ورک ہے، کیونکہ یہ جو راہداری ہے یہ ان کے لیے شہر کے مطابقت ہے، کیونکہ اب چائنا کا جتنا ٹریڈ ہے وہ ویسٹرن چائنا، وہ شنجیانگ ان کا پروونس ہے، وہاں سے اگر اس راہداری کے ذریعے وہ اس کو گوادر سے جب وہ ایکسپورٹ کریں گے تو ان کی جو اس پہ لاگت آتی ہے وہ 1/3 رہ جائے گی اور فاصلہ جو ہے وہ 2/3 کم ہو جائے گا۔ اتنی بڑی چائنا کے لیے وہ ہے، اور یہ اب ہم پہ لازم ہے کہ اگر ہم نے ان کے لیے اتنی زیادہ ایک آسانی پیدا کی ہے ان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے، تو ہماری معیشت جو ہے آپ دیکھیے وہ کافی اس کے حالات بگڑ گئے ہیں۔ تو اب وہ مسئلہ یہاں پر ہے کہ اب ہم نے سی پیک کو ایک فیز 2 میں لے کر جانا ہے، اور فیز 2 میں لے جانے کے لیے اس وقت تقریباً 9 اسپیشل اکنامک زون بنے ہیں۔ وہ اسپیشل اکنامک زون کیا ہے کہ اس کے اندر صرف جو فیصل آباد کا اسپیشل اکنامک زون ہے اس میں 8,000 ایکڑ زمین مختص کی گئی ہے، اور اس کے اندر اب چائنا اور پاکستان کی دوستی سے یا چائنا اور پاکستان کے جوائنٹ وینچر سے وہاں پر انڈسٹری لگنی ہے۔ وہ کون سی انڈسٹری لگنی ہے؟ پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے، ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، اس کے بعد ٹیکسٹائل کے اندر، آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل فیصل آباد ہے، فیصل آباد جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل کا جڑ ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ریفائنریز لگتی ہیں، اس کے علاوہ انڈسٹری لگتی ہیں، اس کے علاوہ اللہ کا پتہ کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی، کیونکہ ہر چیز تو اب جو ہے وہ سکڑ کے آئی ٹی کے اراؤنڈ آ گئی ہے۔ تو اسٹریٹجی یہ ہے جو مجھے پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ کیونکہ میں نے اپنی پرانی 2 ملازمتوں میں جو میں نے ہندروں میں کی یا ہفتوں میں کی، تو میرا کوئی تجربہ ہے چائنیز کے ساتھ 30 سال کا کام کرنے کا، اور پچھلے کوئی 8 سالوں کے اندر اسی سی پیک کے اندر ہم نے $5 بلین کے پاور پلانٹ لگائے۔ ایک ہب پہ لگا 1320 میگا واٹ کا، وہ امپورٹنٹ کول میں ہے، جیٹی بھی بنی ماشاءاللہ، اس کا افتتاح بھی پرائم منسٹر نے کیا تھا، تو پتہ ہے وہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اور وہ ایک واحد پروجیکٹ ہے جس کے اندر چائنا پاکستانی کمپنی نے جوائنٹ وینچر بھی کیا ہے۔ تو ہمیں وہ بھی پتہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ دوستی کے علاوہ اگر کوئی مساوی بزنس بھی کرنا ہو تو وہ کتنا مشکل ہے ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرنا۔ تو یہ جو ہمارے اسپیشل اکنامک زون ہے، اس میں اگر ہم نے انڈسٹری کو لے کر آنا ہے، اور انڈسٹری کے لیے چائنیز جتنے انویسٹر ہیں ان کو بتانا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے اندر آ کر ان سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ کریں، انڈسٹری لگائیں، اور ہمارے جو پاکستانی تاجران ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں، تو اس کے اگر یہ خواب شدہ تعبیر ہو جائے
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر ایک انڈسٹریل ریولوشن آئے گا، بے شمار ملازمتیں پیدا ہوں گی، جس کا یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے آپ سب لوگوں سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ایکسپورٹ کرنے کے مارکہ کا بنے گا، کیونکہ اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا ہے، جس کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک کے اندر ایک جو ہے انڈسٹریل ریولوشن، ایک انڈسٹریل انقلاب برپا ہوگا اور بے شمار ملازمتیں بنیں گی۔